بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کا 9ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے احکام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں ابھی سورۃ الاعراف کی، کہ سورۃ الاعراف جو اس کا ایک اہم حصہ اس میں ہے، اور اس کے بعد سورۃ الانفال بھی اس میں آ جاتی ہے، جس کی 40 آیات اسی پارے میں شامل ہیں۔ اور اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا اور ان کی قوم کا، کہ کس طرح انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اور خاص طور پہ یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ ایمان اور تقوی ایسی نعمتیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن تکذیب اور بدعملی ایک ایسی لعنت ہے جس کے سبب قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر بات کی گئی ہے۔ اور اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 103 سے لے کر 137 تک جو آیات ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے اور پھر اس میں فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو تفصیل سے بات کی گئی اس میں، اور یہ تمام وہ چیزیں بتا دی گئیں کہ جس کی بنا پر فرعون پر ہلاکت مسلط کی گئی یا اس کو ختم کر دی گئی، اور اس میں مختلف قسم کے عذاب اس سے پہلے بھی آئے، جس میں وہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہمیں کسی طرح اس عذاب سے نجات دلا دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور وہ چیز ختم ہو جاتی تو پھر وہ اپنی ہی اسی پرانی ڈگر پر ہی چل پڑتے۔ تو یہی ان کی وہ مکر و فریب تھا، ڈھٹائی تھی، جس کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کے بعد پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا گیا، کہ جو خروج اور ہلاکت فرعون کے بعد بنی اسرائیل جو وادی سینا میں داخل ہوئے تو ان کا ایک گزر ہوا بت پرست قوم سے، تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو یہ ایک ناشکری قوم تھی کہ اتنی جلدی وہ سبق بھول گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، توحید کا سبق، اور پھر وہ شرک کی طرف مبتلا کر دی گئی یا مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض بھی ہوئے، برہم بھی ہوئے، اور لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 دن کے لیے ان کو وہاں بلا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، جو بنی اسرائیل میں ان کی نمائندگی کرتے رہے۔ اور وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کا شرف ان کو بخشا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح یعنی تورات دی گئی انہی لکھی ہوئی صورت میں، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ثابت قدمی سے اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہاں پہ سامری نے، جو بنی اسرائیل یا فرعونیوں کے زیورات تھے، اس سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کے شرک پر شدید نفرت کا اظہار کیا، شدید طور پر ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون کی وضاحت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کی، دعا کی۔ بچڑے کو خدا بنانے والوں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور اس میقات پر پہنچے۔ وہاں ایک سخت زلزلے کی آزمائش کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ بنی اسرائیل کو قصہ موسیٰ اور بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذاتی مشن کی وضاحت کی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ 6 نکاتی مشن ہے، اور ان کی دعوت کے یہ نکات ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تحلیل طیبات کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، تحریم خبائث جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک ہیں، ان کی حرمت، عقائد و اوہام کے بوجھ کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح طور پر ان کو بتا دی گئی ہیں، سماجی اور معاشی ظلم و استحصال کے پھندوں سے انسان کو نجات دلانا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور مدد کرنے والوں اور ان پر نازل کردہ نور اور قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جرم کی پاداش میں 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ من و سلوہ کا نزول ہوا تو بنی اسرائیل کو حطہ کہنے کا حکم دیا گیا، جس میں انہوں نے تحریف کی، اور اصحاب السبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا، اور اس میں ان کو ماننے کی کہا گیا کہ رسول اللہ کی بات کو مانے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور اپنی حیلہ سازیوں میں مشغول ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نسل کی بنیاد پر کسی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت کی اصل بنیاد ہی وہ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے ہی ہو سکتی ہے، اور صالح افراد ہی کی ہی نجات ہوگی اگر وہ صحیح طور پہ اعمال کے اوپر عمل کریں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور اس صورت کے آخری پیراگراف میں جو اختتامیہ ہے، اس میں آیت نمبر 172 تا 198 تک عہد الست کا ذکر کیا گیا، اور اس میں پھر ایک مادہ پرست آدمی کی بھی ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے ذکر کیا گیا کہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی کی، یا آیت الہی کی پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس زمین سے بالکل ہی چمٹ کر بیٹھ گیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کتے کی سی زندگی گزارنے لگا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں جو ہر وقت زبان لٹکائے رکھتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ تو ان مادہ پرستوں کو مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اصل مقصد ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، لیکن یہ لوگ بے مقصد انسان اور جن اور دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہو گئے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، تو یہی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے حسین و جمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارنے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کی وعید ہے۔ اور اس صورت کی آخری آیات میں توحید کے انفسی دلائل بتائے گئے ہیں کہ تمام لوگ آدم سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ غیر اللہ کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر کھینچی گئی۔ اللہ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، خالق نہیں ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو نہ تو وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری آیات میں جو 8 آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ خود العفو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیجئے، جاہلوں سے مت الجھیے، شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ حاصل کیجئے، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے اور توجہ سے سنا کیجئے، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیجئے، اور فرمائے کہ دل ہی دل میں خوف اور گریہ کے ساتھ صبح و شام اللہ کو یاد کیجئے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں ہرگز شامل مت ہو جائیے۔
تو یہاں پہ اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف بھی مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورۃ الانفال کی یہ آیات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ پہلے پیراگراف میں جو سچے مومن ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ سچے مومن اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، سچے مومن مال غنیمت سے زیادہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں، سچے مومن اللہ اور اس کے رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک جنگ بدر کا پس منظر بنا کر مقصد جنگ کی وضاحت کی گئی ہے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور مشرک اور مجرم قریشی قیادت کے غلط عقیدے کے بطلان کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اور آیات 15 سے 28 تک تیسرے پیراگراف میں جہاد کی فرضیت کا حکم دے کر سم و طاعت کی ہدایت دی گئی ہے کہ جہاد فرض ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور اس کی جرم کی سزا جہنم ہے، البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ مسلمانوں کو تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً سم و طاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہودیوں کی طرح نہ ہو جو کہ سننے اور اطاعت کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ رسول کی دعوت جہاد میں ہی امت مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگ بھی پس جاتے ہیں، قیادت کی گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے، خیانت اور اموال و آلات کے فتنے سے بچ کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں اسی پارے کے آخر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، مکر و فریب کیا، اس کی وضاحت کر دی گئی، اس کو بتا دیا گیا۔ پھر قریش مکہ کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ کسی صورت بھی خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے، یہ اس کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ لیکن اب توحید باقی نہیں رہی، تقوی باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، یہ نماز میں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کے متولی تو صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں، پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ تو قریش کا انفاق مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ قریشی قیادت کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، اور قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔